اپنے بلا کا اظہار کرے گا، ہم اس کے لیے دعائے خیر ضرور کریں گے۔ وہ انتظامیہ کے ارکان ہوں یا دیگر ایجنسیز کے حضرات ہوں، سب اپنی اپنی ڈیوٹیوں میں مصروف ہیں۔ بس درخواست اتنی سی ہے کہ سیکورٹی کے انتظامات ضرور کیجیے۔ جو حالات ملک کے ہیں ان سے سب باخبر ہیں، لیکن سیکورٹی کے انتظامات اس انداز سے نہ ہونے چاہیے کہ ہمارے عزاداروں کو آنے میں زحمت ہو سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ قرب و جوار میں رہنے والوں کو بھی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑے۔ سیکورٹی کے انتظامات ضرور کیجیے، لیکن تھوڑا سا اس میں اس طرح سے انداز کو تبدیل کیجیے کہ کسی کی زحمتوں میں اضافہ نہ ہو، کیونکہ ان مجالس کا مقصد کسی کو زحمت دینا نہیں ہے بلکہ ہدایت کا پیغام پہنچانا ہے۔ درود پڑھیں محمد وآل صلی محمد وآل محمد۔ آج یہ اتفاق کہہ لیجیے
یا کوئی معجزہ کہہ لیجئے کہ ذاکر اول جو سلام پڑھ رہے تھے ان کا نام بھی محسن ہے، اور ہمارا جو عنوان ہے وہ بھی محسنین اسلام ہے۔ محسنین یعنی محسن کی جمع۔ لفظ محسن قرآن حکیم میں 4 مرتبہ آیا ہے، اور لفظ محسنین 34 مرتبہ آیا۔ سورہ مائدہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء اور دیگر سورہ مبارکہ میں پروردگار عالم نے بار بار یہ جملہ کہا کہ واللہ یحب المحسنین، کہ بے شک اللہ محسنین کے ساتھ۔ اور سورہ فرقان کی آیات میں کہا کہ الف لام میم تلک آیات القرآن الحکیم، یہ قرآن حکیم کی چند آیات ہیں۔ رحمتہ و ہدی للمحسنین، ہدایت اور رحمت محسنین کے ساتھ ساتھ ہے، یعنی جہاں جہاں محسن اسلام ہیں وہاں رحمت بھی ہے، وہاں ہدایت بھی ہے۔ تو جہاں پر ہدایت ہو وہاں گمراہی نہیں ہو سکتی، جہاں پہ رحمت ہو وہاں زحمت نہیں ہو سکتی۔ تو اب جو محسن اسلام ہے رحمت بھی اس کے ساتھ ہے، ہدایت بھی اس کے ساتھ ہے۔ تو مانو یا نہ مانو یہ تمہارا مسئلہ ہے، لیکن ہر ذی شعور یہ مانتا ہے کہ ابو طالب کے احسانات سے کوئی انکار کر نہیں سکتا۔ جو ابو طالب کو مومن نہیں بھی مانتے وہ بھی ابو طالب کو محسن ضرور مانتے کہ یہ وہ شخصیت ہے کہ جس نے یتیم عبداللہ کو پناہ دی۔ اب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جو محسن ہوتا ہے کہ رحمت بھی اس کے ساتھ ہوتی ہے، ہدایت بھی اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ اب اس سے بڑا میں کیا پروف پیش کروں کہ اللہ نے ابو طالب کے ساتھ فقط رحمت نہیں کی، رحمت للعالمین کو ابو طالب کیا سے دے دیا۔ کل کی کل ہدایت محمد، مجسم رحمت محمد، جس کی ہر ادا رحمت، جس کا زبان سے ہر ادا ہونے والا کلمہ رحمت، وہ رحمت مجسم رحمت آغوش سے ابو طالب میں پروان چڑھے۔ اور کیا کہنا اس ابو طالب کا کہ جس نے اپنے بھتیجے کی شان میں اشعار کہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جناب ناک خواں پہلا حسان بن ثابت تھا، لیکن ذرا حسان سے پوچھو کہ تو نے ناک کہنا سیکھی کس سے؟ تو حسان کہے گا میرا استاد تو ابو طالب ہے۔ دیوان ابو طالب آج بھی موجود ہے، اور خدا کی قسم بڑی عجیب بات ہے، بڑے صاحبان علم یہاں بیٹھے ہیں، مجھے ان کے بیٹھنے سے بڑا حوصلہ ملتا ہے۔ دیوان ابو طالب آج بھی موجود ہے، آپ جا کے پڑھ لیجئے گا۔ اس دیوان کی خوبی یہ ہے کہ جب بھی کوئی عربی ادب پڑھنا چاہتا ہے، جب بھی کوئی عربی ادب پڑھنا چاہتا ہے، یعنی عربی ادب کا کوئی بھی طالب علم عربی ادب کا پہلا سبق سیکھنا چاہتا ہے تو اس کا استاد کہتا ہے کہ سب سے پہلے دیوان ابو طالب پڑھو۔ دیوان ابو طالب کے پڑھے بغیر عربی ادب کو سیکھ نہیں سکتے۔ تو عربی ادب سکھانے والا ابو طالب، عربی ادب کو ترتیب دینے والا ابو طالب نہیں، ابو طالب وہ جس نے زمانے کو احترام محمد کرنا سکھایا کہ محمد کا احترام ایسے کرتے ہیں۔ کیا کہنا ابو طالب کے احسانات کا؟ تو جس کے احسانات اس قدر ہو جائیں کہ شمار کرنا ممکن نہ رہے، تو اللہ اس کے احسانات کے بدلے میں
اسے جزا میں دے تو کیا دے؟ کچھ دو چار احسان ہو تو پروردگار عالم کچھ احسان کر دے، کچھ انعام دے دے، لیکن جس کے احسانات کا شمار نہ ہو، 53 سالہ خدمات، کچھ سال 2 سال کی بات تو نہیں۔ میں نے کہا تھا، کل کہا تھا کہ جو رسول پاک کی سب سے زیادہ صحبت میں رہا، کوئی بھی صحابی رسول ہو، ہمارے لیے سب قابل احترام ہیں، اور ہم سے زیادہ صحابہ کرام کا احترام کرے گا کون؟ ہم سے زیادہ اصحاب رسول کا احترام کون کر سکتا ہے؟ کہ بی بی فاطمہ زہرا حدیث قصہ روایت کرے تو صحابی رسول سے کرے۔ حسنین اگر محبت کرے، اگر شفقت کرے، اگر احترام کرے تو اصحاب رسول سے کرے، اور اصحاب رسول احترام کرے تو حسنین کا کرے۔ تو ہم نے تو اصحاب رسول کا احترام کرنا حسنین سے سیکھا ہے۔ اصحاب رسول بڑے محترم ہیں، لیکن کوئی کتنا ہی محترم کیوں نہ ہو، کوئی کتنا ہی محترم کیوں نہ ہو، کتنے ہی عرصے صحبت رسول میں کیوں نہ رہا ہو، لیکن خدا کی قسم ابو طالب کا نصف عرصہ بھی اس نے رسول کی صحبت میں نہیں گزارا۔ اور یہی صحابی رسول اگر عظمت میں پڑ جائے، اگر خدمت اہل بیت میں پڑ جائے، اگر مقام و مرتبے میں پڑ جائے، تو یہ صحابی رسول اور بلند منزلوں پہ پہنچ جاتا ہے، اتنی بلند منزلوں پہ پہنچ جاتا ہے کہ رسول پاک کو کہنا پڑتا ہے سلمان منا اہل بیت۔ تو معلوم یہ ہوا کہ رسول نے بتا دیا کہ جب صحابی بلندی اختیار کرتا ہے تو وہ اہل بیت کی قربت اختیار کرتا ہے۔ نہیں غور نہیں کیا آپ نے، رسول نے بتایا کہ صحابی کا درجہ کیا ہے، اہل بیت کا درجہ کیا ہے۔ اگر صحابی ترقی کرے گا تو اہل بیت کی جوڑی تک پہنچے گا، اس سے آگے اس کا مقام نہیں ہے۔ سلمان منا اہل بیت، سلمان اتنا آگے بڑھ گئے خدمت اہل بیت میں، تھے تو صحابی نا، ارے تھے تو صحابی، تو اتنے اصحاب میں فقط ایک صحابی اس مقام پر پہنچا۔ ایک صحابی، اب مجھے نہیں پتا کہ 1,24,000 صحابہ کرام تھے یا 1,25,000 صحابہ کرام تھے یا 1.5 لاکھ صحابہ کرام تھے، لیکن جتنے بھی تھے ان میں سے ایک اس معراج پہ پہنچا کہ رسول پاک کو کہنا پڑا بس یہ ہے سلمان جو میرے اہل بیت کے قریب ہے۔ اب سمجھ گیا صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ کیا ہے، کہ اگر صحابیت کی معراج پہ پہنچ جائے تو اہل بیت کی جوڑی کی خدمت انہیں انعام میں ملتی ہے۔ تو اہل بیت کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا کہ جن کی جوڑی معراج صحابہ قرار پائے۔ ایک صحابی پہنچا اور سلمان پہنچے اور اپنی خدمتوں سے پہنچے، اپنی محنتوں سے پہنچے، زہرا کی جوڑی پر صفائی کرتے کرتے پہنچے۔ اللہ اکبر۔ لیکن ابو طالب وہ ہے کہ جس کی صحبت میں رسول 46 سال یا 53 سال رہے۔ اب مجھے بتاؤ کہ ابو طالب نے کی صحبت میں رہ کر نبی نے کیا سیکھا؟ جملہ پر لڈو، جو بھی سیکھا
صحبت ابو طالب نے سیکھا. تو ایسے ابو طالب کو پروردگار انعام میں دے کیا؟ ابو طالب کچھ لے لو. ابو طالب ارے کچھ تو انعام میں لے دو. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. تم نے اتنے احسان کیے ہیں، اتنے احسان کیے ہیں کہ مورخ کو شمار بھی نہیں کر سکتا. ابو طالب کچھ انعام میں لے لو. مالک سب کچھ تو تیرا دیا ہوا ہے، میں لوں تو کیا لوں؟ مالک سب کچھ تو تیرا دیا ہوا ہے، گھر میں کس چیز کی کمی ہے؟ اولاد تو نے دی، نیک زوجہ تو نے دی. اے مالک گھر میں سب کچھ تو ہے. مکے کی سرداری تو نے دی، محمد کی سرپرستی تو نے دی. اے مالک گھر میں سب کچھ تو ہے. ارے میرے ہی گھر میں تو تیرا حبیب آیا، ارے میرے ہی گھر میں تو تیری وحی آتی ہے، ارے میرے ہی گھر میں تو تیرا قرآن نازل ہوتا ہے. مالک سرداری میرے گھر میں، رسالت میرے گھر میں، وحی میرے گھر میں، رسالت میرے گھر میں، قسمت میرے گھر میں، سخاوت میرے گھر میں، شجاعت میرے گھر میں. مالک اب کیا لوں؟ اور قدرت مزید ہے. نہیں ابو طالب کچھ تو لو. اور ابو طالب کہہ رہے مالک لوں کیا؟ میں کیا لوں مالک؟ سب کچھ تو نے بن مانگے دے دیا، میں کیا لوں؟ اب جب مسئلہ ایسا آ جائے کہ دینے والا اصرار کرے لو اور لینے والا انکار کرے، اب مسئلہ حل کیسے ہو؟ اب مسئلہ حل کیسے ہو کہ دینے والا اصرار کر رہا ہے لے لو لے لو لے لو، اور لینے والا کہتا ہے نہیں سب کچھ ہے، سب کچھ ہے. مالک سب تیرا دیا ہوا. اب کیسے مسئلہ حل ہو؟ دینے والا دینا چاہتا ہے، لینے والا لینا نہیں چاہتا. تو اب میں اس بات کو اپنے بچوں کو، اپنے جوانوں کو ایک مثال دے کر سمجھاتا ہوں. اور میرے مخاطب میرے بچے ہوتے ہیں، میرے جوان ہوتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب ہم بچوں کو سال بھر کا درس منتقل کر دیتے ہیں. اس لیے کہ ہمارے یہاں مدرسوں کی تعداد بہت کم ہے. لوگ کہتے ہیں جناب آپ کے مدرسے ہی نہیں، بہت کم مدرسے ہیں. اسلام آباد میں 2 مدرسے، کراچی میں 6 مدرسے، لاہور میں 3 مدرسے. ارے بھیا ہماری ہر مجلس ایک مکمل مدرسہ ہے، اور ہم ایک ایک مجلس میں، ایک ایک اشرے میں اپنے بچوں کو پورے سال کے سوالوں کے جواب جو ان کے اسکول میں ہوتے ہیں، جو کالج میں ہوتے ہیں، جو محلے میں ہوتے ہیں، جو معاشرے میں ہوتے ہیں، ان سب کے جواب ان کو سکھا دیتے ہیں، ان کو بتا دیتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہمارے علماء تو اپنے مقام پر ہیں، ہمارے بچوں سے بھی لوگ گفتگو کرتے ہوئے گھبراتے ہیں. ہمارے دفتر کی دفاعی بڑے عالم آ گئے، کوئی پیر صاحب تھے قبلہ کعبہ ہری پگڑی والے صافہ اور نہ جانے کیا کیا تصویر بڑی موٹی تھی. ہمارے احباب نے کہا کہ قبلہ آپ کو خیر جو ہیں وہ ہیں، لیکن ہمارے بزرگ آئے ہیں، ہمارے پیر صاحب آئے ہیں، تو کچھ آپ ہی سے سوال کر لیجئے. میں نے کہا یقیناً ایک عالم ہیں، ایک بزرگ ہیں، ہمارے مہمان ہیں، سر آنکھوں پر. ہم بھی چلے گئے. دفتر کے بہت سے لوگ جمع تھے. ہم نے جا کے پوچھا حضور ایک سوال کروں؟ ہاں الحمدللہ بسم اللہ بسم اللہ. پیر صاحب ماشاء اللہ. ہم نے حضور اتنا بتا دیجیے گا قرآن پاک کی سورہ شورى میں مودت کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ اے رسول آپ کہہ دیجئے کہ میرا اجر رسالت تو فقط یہ ہے اگر تم دینا چاہتے ہو تو میرے قرابت داروں سے مودت کرو. حضور ذرا یہ آیت سمجھا دیجئے.
آیت تو کیا سمجھاتے، فوراً کہنے لگے تم تو مجھے شیعہ معلوم ہوتے ہو۔ سارا دفتر پریشان ہو گیا، سارے میرے دوست پریشان ہو گئے کہ ہوا کیا؟ کہ میں نے کہا حضور وجہ کیا ہے کہ آپ نے مجھے فوراً سمجھ لیا، میں تو ہوں شیعہ الحمدللہ، لیکن آپ نے کیسے جان لیا؟ کہنے لگے ہمارے بچوں میں اتنا علم ہی نہیں ہے کہ وہ یہ سوال کر سکے کہ مودت کیسے ہوتی ہے۔ شیعوں کا بچہ ہی کر سکتا ہے، کہ شیعوں کا کوئی جوان ہی کر سکتا ہے۔ تو ہم تو ان تمام حملوں کے جو پورے سال ہوتے رہتے ہیں، کتابوں کے ذریعے، پمفلٹ کے ذریعے، چینل کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے، تو ہم ان تمام باتوں کے جواب، ہم سے مراد تمام ہمارے ذاکرین الاسلام علماء کرام اپنی جوان نسل تک ان کے جواب پہنچا دیتے ہیں۔ کسی شاعر نے بڑی خوبصورت بات کی ذہن میں آ گئی تو میں نے کہا آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ درود پڑھے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل۔ انڈیا کے شاعر ہیں کیف بنارسی صاحب، ان کے چار سے ذہن میں آ گئے تو میں نے کہا آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ کہتے ہیں کہ سال بھر میں چھپتی ہیں بدعت پہ کتابیں جتنی، تو مجھ سے رہ گئے۔ کہتے ہیں کہ جتنے ڈالر میں بکا کرتے ہیں یہ فتویٰ فروش، جتنے ڈالر میں بکا کرتے ہیں یہ فتویٰ فروش۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ کیسے کیسے نجس جانوروں کو شہید کہا جا رہا ہے، تو یہ بکے ہیں تو کہا ہے نا، یہ ان کے الفاظ نہیں ہیں، یہ ڈالر بول رہے ہیں۔ یہ شہید کی عظمت کو کم کرنے کے لیے، ارے شہید کون؟ وہ امیر حمزہ سید الشہداء۔ ارے تم نے شہید کو کس جانور سے تشبیہ دے دی؟ تم پر تو توہین صحابہ کا مقدمہ قائم ہونا چاہیے کہ رسول کہے کہ امیر حمزہ شہید، امیر حمزہ شہید، قرآن کہے کہ تم کیا جانو شہید کسے کہتے ہیں؟ شہید وہ جو ہم سے رزق پائے، جو ہم سے رزق پائے اس کو کہتے ہیں اسے شہید۔ اب مجھے بتاؤ جسے تو شہید کہہ رہا ہے کیا اللہ کسے رزق دے گا؟ تو جسے شہید کہہ رہا ہے تو قرآن تو یہ کہہ رہا ہے، تو تو نے تو قرآن کی بھی توہین کر دی۔ تو داڑھیوں پہ نہ جائیے گا، لمبی لمبی گاڑیوں پہ نہ جائیے گا، یہ سارے ڈالر کے کش میں ہے۔ اور سمجھ رہے ہیں نا کہ کیسے بکتا ہے مفتی کہ شریعت کو مست کر کے رکھ دو، یعنی شہادت کی جو عظمت ہے اس کو اتنا پامال کر دو کہ اسے نجس جانور سے ملا دو، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور پورا پاکستان خاموش، کیوں خاموش؟ اگر آپ کے کسی مولوی سے زبان سے کوئی جملہ نکل جائے تو پورا میڈیا اس کو رسوا کرنے کی کوشش کرے، لیکن چونکہ سب ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے، اور میں کیا کہوں سب شریک ہیں، تو قرآن کہہ رہا ہے شہید وہ ہوتا ہے جو اللہ سے رزق پاتا ہے۔ اندازہ لگائیے، اب اسے پوچھیے جا کے ذرا کہ کتنے ریال میں سودا کیا عظمت اسلام کا، کتنے ڈالر میں سجدہ کیا قرآن کے احکامات کا۔ ارے اللہ کا رسول کہہ رہا ہے کہ امیر حمزہ یہ شہید ہیں، سید الشہداء ہیں، تو کتنی عظمت ہے شہید کی، اور آپ کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ تو معلوم یہ ہوا کہ کل تک جو توہین رسالت کرتے تھے آج وہ توہین قرآن پہ بھی آمادہ ہو۔ تو جتنے ڈالر میں بکا کرتے ہیں، اللہم صلی علی
کرتے ہیں یہ فتویٰ فروش جتنے ڈالر ہاؤ مینی ڈالر جتنے ڈالر بھگا کرتے ہیں یہ فتویٰ فروش اتنا 10 دن میں ہم نام مولا پہ لٹا دیتے ہیں. جتنے ڈالر میں جتنے ریال میں بھگا کرتے ہیں یہ فتویٰ فروش اتنا 10 دن میں ہم نام مولا پہ لٹا دیتے ہیں اور سال بھر میں چھپتی ہیں بدعت کتابیں جتنی سال بھر میں چھپتی ہیں بدعت کتابیں جتنی جواب ان کا 10 دن میں ہم بچوں کو سکھا دیتے ہیں. جتنے ڈالر بکا کرتے ہیں یہ فتویٰ فروش اتنا 10 دن میں ہم نام مولا پہ لٹا دیتے ہیں اور سال بھر میں چھپتی ہیں بدعت کتابیں جتنی جواب ان کا 10 دن میں بچوں کو ہم سکھا دیتے ہیں. درود محمد تو بات یہ ہے کہ جب دینے والا دینے پر اصرار کرے اور لینے والا انکار کرے تو مسئلہ کیسے حل ہو. یہ میں مثال دیتا ہوں کسی بھی شخص کے نام سے, جیسے بھائی محسن ابھی سلام پڑھ کے گئے. اب فرض کیجئے کہ بھائی محسن جو ہیں وہ ایران زیارتوں پہ جا رہے ہیں. میں نے کہا بھائی محسن آپ جا رہے ہیں تو ہمارے لیے وہاں سے یہ کتابیں لے آئیے. بھائی محسن گئے اور کتابیں لے آئے. ہم نے کہا بھائی کیا نذرانہ دوں؟ نہیں بس آپ نے کہا تو میں لے آیا. ہم پہ احسان ہو گیا نا کبھی. پھر وہ عراق گئے. ہم نے کہا بھیا وہاں جا رہے ہو تو ایک کفن مولا کے ذریعے سے مس کر کے لے آئیے. وہ گئے اور لے آئے. بھائی کتنا نذرانہ کتنا ہدیہ کیا نہیں پتا. اب جب احسان بڑھتے جائیں اور وہ لینے پہ تیار نہ ہوں, اب بتائیے میں کیسے ادا کروں. وہ لینا نہیں چاہتے, اب میں دینا چاہتا ہوں. احسان پہ احسان پڑھ رہے ہیں, احسان پہ احسان پڑھ رہے ہیں, اب میں دینا چاہتا ہوں. وہ لینا نہیں چاہتے. ایک روز میں ان کے گھر گیا. گھر میں وہ تھے نہیں. ان کے چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے تھے. بس مجھے موقع مل گیا. جو میں ان کو دینا چاہتا تھا میں نے ان کے بچوں کو دے دیا. ایسے دل کو آ گئے کہ قبلہ کیا کر رہے ہیں آپ. میں نے کہا آپ نہ بولیے گا, یہ ہمارا اور بچوں کا معاملہ ہے. میں تو دینا چاہتا تھا نا کہ کسی طرح سے احسان کے بدلے احسان کروں, نیکی کے بدلے نیکی کروں, کسی طرح سے یہ بوجھ اتاروں جو مسلسل بڑھتا جا رہا ہے. بس یہی قدرت نے کیا. ابو طالب سے قدرت اصرار کرتی رہی, لے لو لے لو لے لو. ادھر سے انکار پڑتا گیا, نہیں مالک نہیں مالک نہیں مالک. لیکن مرتبہ ابو طالب کے ذہن پر قدرت کی نگاہ پڑی. ذہن ابو طالب کے بچے کھیل رہے تھے. بس قدرت کو موقع مل گیا. قدرت نے آواز دی, اے جعفر علمداری تیری, اے جعفر شہادت تیری, اے علی شہادت تیری, سخاوت تیری, امامت تیری, خلافت تیری. مالک یہ کیا کر رہا ہے تو تم نہیں بولو, ہم جانے, بچے جانے. ہم جانے, بچے جانے. قدرت نے سارے خزانے اولاد ابو طالب پر لوٹا دیے. جو کچھ اس کے خزانے میں تھا سب ابو طالب کی اولاد کو دے دیا. اور عجیب بات ہے جان محترم, اللہ نے ایک منصب اپنے پاس بچا کے رکھا. ایک منصب بچا کے رکھا تھا,
خلافت وہ دے چکا تھا، رسالت وہ دے چکا تھا، نبوت وہ دے چکا تھا، سب تو اپنے خزانے سے دے دیا تھا۔ ایک منصب کو اللہ نے پوشیدہ رکھا، کسی نبی کو نہیں دی، کسی نبی کو وہ منصب نہیں دیا، کسی رسول کو وہ منصب نہیں دیا۔ ایک منصب تھا جو اللہ نے اپنے پاس چھپا کے پوشیدہ رکھا، اور وہ منصب بھی اللہ نے ابو طالب کی آغوش میں پروان چڑھنے والوں کو دے دیا۔ کیا کہا اللہ نے؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ واولی الامر منکم، اللہ تمہارا ولی ہے، اس کا رسول تمہارا ولی، اور وہ ولی جو صاحب اولی الامر ہیں۔ گویا ایک عہدہ اللہ کے پاس محفوظ تھا، اللہ نے وہ بھی دے دیا کہ میں بھی ولی، رسول بھی ولی، اولی الامر بھی ولی۔ گویا ایک عہدہ ولایت تھا، گویا ایک عہدہ ولایت تھا جو آغوش سے ابو طالب نے پروان چڑھنے والوں کو دے دیا، اور اس طرح سے دیا کہ اے علی تو رسول کے بعد ولی ہے، اب تیرے بعد تیرا اختیار، جس کو چاہے ولایت عطا کر دے، چاہے تو بڑی امام کو ولی بنا دے، چاہے تو قلندر کو ولی بنا دے، چاہے تو عبداللہ شاہ غازی کو ولی بنا دے، جس کو چاہے ولایت عطا کر دے۔ اور عجیب بات ہے، پھر ولی کے ذمہ داریاں بھی بتائیں۔ آیت کرسی آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہوگی، اللہ الذی یخرجہم من الظلمات الی النور، پروردگار عالم وہ ہے جو ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے کر آتا ہے۔ تو اب ولی کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ کہ جو گمراہی سے نکالے، غلاظت سے نکالے، ضلالت سے نکالے، اندھیروں سے نکالے اور نور کی طرف لے آئے۔ یہ ہے ولی کی ذمہ داری۔ تو اب پہچانو علی کو، علی ہے ولی، اور علی ہے ولی۔ ولی کی ذمہ داری ہے کہ وہ گمراہی سے نکال کر ہدایت کے راستے پر لاتا ہے۔ کسی اور کے پاس، رسول کی محفل میں بیٹھنے والوں میں کسی اور کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کو گمراہی سے نکال کر نور کی طرف لے آئے، ضلالت سے نکال کر ہدایت کی طرف لے آئے، اللہ علی ابن ابی طالب۔ اب آپ سمجھے کہ دنیا کا ہر ولی خواہ سچا ہو خواہ جھوٹا ہو، ہر ایک کیوں کہتا ہے کہ میرا سلسلہ ولایت علی سے ملتا ہے؟ اس لیے کہ جانتا ہے ولی ہوتا ہی وہ ہے جس پر علی کا سایہ، جس پر علی کا سایہ، ولی ہوتا ہی یہ ہے۔ کسی نے پوچھ لیا شمس الدین تبریز سے کہ قبلہ آپ بھی ولی، علی بھی ولی، تو ان دونوں ولیوں میں فرق کیا ہے؟ آپ اور علی تو برابر ہو گئے نا، بڑی امام بھی ولی، لال شہباز قلندر بھی ولی، عبداللہ شاہ غازی بھی ولی، شمس الدین تبریز بھی ولی۔ تو اس دیہات سے آنے والے نے پوچھا کہ آپ اور علی تو برابر ہو گئے۔ کہنے لگے، اتنا غور سے دیکھا سوال کرنے والے کو، کہنے لگے کہ تو آیا کہاں سے؟ کہنے لگے میں فلاں پنڈ سے آیا ہوں، فلاں گاؤں سے آیا ہوں۔ کہنے لگے وہاں کوئی چودھری بھی ہے؟ وہاں کوئی چودھری بھی ہے، کوئی زمیندار بھی ہے، کوئی وڈیرا بھی ہے؟ کہاں حضور ہمارے چودھری صاحب ہیں نا۔ کہیں پاس تو کیا کھاتا ہے؟ کہا میں گندم کھاتا ہوں۔
تو تیرا چودھری کیا کھاتا ہے؟ تو وہ بھی گندم کھاتا ہے. تو تو بھی گندم کھاتا ہے، وہ بھی گندم کھاتا ہے، تو بھی چودھری ہوا نا. بھائی دونوں برابر ہو گئے نا. کہ نہیں صاحب کیا کہہ رہے ہو، مجھے مار ڈالے گا وہ. کہنا بھی نہیں، وہ چودھری ہے، وہ اپنی پیدا کی ہوئی گندم کھاتا ہے، میں اس کی ہوئی. ایسے ایک بات عرض کر دوں، اس منبر کی عظمت کی قسم کھا کر، اس سے بڑی میں قسم کھا نہیں سکتا. اس منبر کی عظمت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، یہ مجلس میں پڑھ رہا ہوں نا، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یہ آپ کہلوا رہے ہیں، منبر پڑھوا رہا ہے. یہ باتیں میں گھر سے لے کے نہیں آیا تھا. اب اس سے بڑی قسم میرے پاس ہے نہیں. تو میں ہوں ادنا سا طالب علم، اور میرے پاس پروف ہے. اس سال بھی میں طالب علم ہوں، ایک یونیورسٹی کا پروف ہے، زندہ پروف. تو میں ہوں طالب علم، میرا ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ سنتے جائیے گا. کل لوگ کہہ رہے تھے جناب آپ نے تو 7 گھنٹے پڑھ دی. میں نے کہا یہ احساس کب ہوا، سنتے ہوئے ہوا یا گھر جاتے ہوئے؟ قریب گھر پہنچا تو معلوم ہوا کہ آج میں 15 منٹ لیٹ پہنچا ہوں. میں نے کہا مجلس سے بیٹھ تو احساس نہیں ہوا تھا. کہنے لگے وہاں کو ایسا لگ رہا جیسے بھی آپ نے پڑھا اور پڑھ کے ختم کر دی. تو میں نے کہا بھائی ذکر علی معجزہ ہے، جو سنتا ہے اس ذکر میں ڈوب جاتا ہے، گھڑیاں رک جاتی ہیں. اور گھڑیاں ہیں کیا؟ یہ 12 کی محتاج گھڑیاں. یہ گھڑیاں ہیں کیا؟ بھائی یہ 12 کی محتاج ہے نا گھڑیاں، اور اس میں 3 کانٹے ہیں نا. بھائی میرے پاس تو یہ والی گھڑی ہے بھائی، جس کے پاس اسی جگہ مجھے نہیں پتا. میں تو جتنا 12 سے پیار کرتا ہوں اتنا ہی 3 کانٹوں سے نفرت کرتا ہوں. میں تمنا بھی کرتا ہوں، میں تو تمنا بھی کرتا ہوں، میں تمنا بھی کرتا ہوں. تو ہر ساتھ ساتھ رہ کے ان کو دیکھ دیکھ کے بہت کچھ یاد آتا رہتا ہے. کبھی 12 کو دیکھتا ہوں چوم لیتا ہوں، 3 کو دیکھتا ہوں تو بے شمار کہہ دیتا ہوں. صلوات محمد. تو یہ عجیب چیزیں ہیں، عجیب گھڑی ہے. نہ جانے کس نے بنائی. ہم نے تو بنائی نہیں تھی بھیا کہ ہم کہتے کہ 12 کے بیچ میں 3 کانٹے لگا دو. ہم نے تو نہیں بنائی، جس نے بھی بنائی، لیکن بنائی بہت خوب، بنائی بڑی زبردست. کیوں؟ وجہ کیا رکھی کہ ہر 12 کے بیچ میں 5 کا فاصلہ رکھا. کہ 5 ملتے جائیں تو قدم آگے بڑھاتے جاؤ. 5 مل جائیں پہلے کی طرف پہ پہنچ جاؤ، 5 مل جائیں دوسرے کی طرف پہ پہنچ جاؤ، 5 مل جائے وہ تیسرے کی طرف پہ پہنچ جاؤ، 5 مل جائیں چھٹے کے دروازے پہ پہنچ جاؤ، 5 مل جائیں 7ویں کے دروازے پہ پہنچ جاؤ، 5 مل جائیں 12ویں کے دروازے پہ. اور عجیب ہے یہ 3 کانٹے. خدا کی قسم کبھی غور سے دیکھیے گا گھر جا کے. جو ممبر پہ خیال آ گیا میں آپ کو ڈائریکٹ پیش کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں ممبر پہ بیٹھ کے مجلس تیار ہوتی رہتی ہے اور آپ کو میں دیتا رہتا ہوں. یہ عجیب ہے 3 کانٹے. کبھی غور سے دیکھیے گا، کبھی بھی یہ تینوں یکجا نہیں ہوتے. اگر ہوتے ہیں تو 12ویں کے در پہ جاتے ہیں. کبھی یکجا ہوتے ہیں، کبھی یکجا ہوتے ہیں تو 12ویں کے در پہ جا کے جانتے ہیں یہ پھٹکنے والے کہ اگر معافی ملے گی تو بطول کے 12ویں بیٹے سے ملے گی. معافی ملے گی تو فقط 12ویں سے ملے گی. تو
تینوں یکجا ہو کر ہاتھوں کو جوڑ کر پاڑنے کے در پر حاضر ہوتے ہیں بار بار. ان کے نصیب نہیں بد نصیبی کا چکر ہے. انہیں کبھی قرار نہیں, انہیں کبھی سکون نہیں. یہ مسلسل گردش میں رہتے ہیں کیونکہ صحرا کے ٹھکرائے ہوئے ہیں. قرار ملے تو کیسے ملے؟ صحرا نے کہا تھا میری نگاہوں سے دور ہو جا. جب سے اب تک بھٹک رہے, تڑپ رہے, مچل رہے, کہیں قرار نہیں مل رہا, کہیں سکون نہیں مل رہا. وہ ہے ابو طالب کہ جس نے عالم اسلام کو, محمد کو پروان چڑھا کر دے دیا. ارے یہ محمد جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو, یہ تمہیں دیا کس نے؟ یہ نام محمد تو تم کلمے میں ادا کرتے ہو, یہ نام تمہیں دیا کس نے؟ اس سے قبل تاریخ میں کیا کسی کا نام محمد تھا؟ نہیں تھا نا. کس نے دیا؟ یا عبد المطلب نے دیا یا ابو طالب نے دیا. اگر اپنی مرضی سے دیا یا اللہ کی مرضی سے دیا, یہ فیصلہ تم کر لو. تو بھائی اللہ محمد ہے اللہ کے حبیب, محمد ہے اللہ کے رسول, تو اب نام تو اللہ ہی دے گا نا. خود وہ آ نہیں سکتا, خود وہ آ نہیں سکتا, لیکن کسی کے ذہن پر چھا سکتا ہے. کسی کے ذہن پر اپنا خیال, اپنا حکم القا کر سکتا ہے. پر اس نے کہہ دیا عبد المطلب سے کہ تمہارے آنگن میں میرا حبیب آ رہا ہے, نام محمد رکھ. تو اگر اعوذ باللہ کافروں نے نام رکھا تھا تو تم بدل دیں گے؟ تمہارے یہاں تو بڑی روایت ہے نام بدلنے کی, نام بدلنے کی بڑی روایت ہے. ذرا بدل کے دکھا دو. اور اگر بدل نہیں سکتے, اب تو قرآن میں بہت سے نام ہے نا. مبشر ہے, نذیر ہے, طہ ہے, یاسین ہے, شاہد ہے, مزمل ہے. ارے بہت سے نام ہے. کوئی اور نام لے کے کلمہ پڑھ لو, کوئی اور نام لے کے کلمہ پڑھ لو. یا مبشر رسول اللہ, یا مزمل رسول اللہ, یا مدثر رسول اللہ. کا نہیں پڑھ سکتے, پڑھ ہی نہیں سکتے. کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ اس لیے نہیں پڑھ سکتے کہ جب ہم دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تو اس وقت بھی ابو طالب کی زبان پر جو جملہ تھا وہ یہی تھا, یہ محمد ہے, یہ محمد ہے, یہ محمد ہے. تو ابو طالب ہو جس نے نام بھی دیا, جس نے محمد بھی دیا, جس نے کلمے کا عنوان بھی دیا. صلوات محمد. دیکھیے قرآن حکیم میں جتنے بھی قصص الانبیاء ہیں, جتنے بھی انبیاء کے واقعات ہیں, یقین کیجیے گا وہ سب کے سب اہل بیت کی عظمت کو سمجھانے کے لیے ہیں. بڑی آسان اردو میں کہہ رہا ہوں اپنے بچوں کے لیے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وہ دلیل یہ ہے کہ ہمیں حکم دیا گیا کہ 1,24,000 انبیاء پر ایمان لاؤ, اور ہم ایمان لے آئے. اب اپنے ایمان سے کہیے گا ان 1,24,000 انبیاء میں سے آپ کو نام کتنوں کے آتے اور خود مجھے کتنوں کے آتے؟ تو 26 یا 27 تو قرآن نے بتا دیا. لیکن ایمان سب پہ لانا ہے, جن کے ہم نام نہیں جانتے, جن کی ہم بلدیت نہیں جانتے, جن کی ہم ادوار نہیں جانتے, جن کی ہم تعلیمات نہیں جانتے. ایمان سب پہ لانا ہے پوری زندگی پر. 1,24,000 انبیاء پر ہمارا آپ سب کا ایمان ہے کہ وہ آئے تھے. اور قرآن میں ذکر ہے 26 سے 27 انبیاء.
اور وہ بھی مکمل نہیں ہے، کچھ واقعات ہیں، نہ جانے کتنے واقعات گزرے ہوں گے جناب عیسیٰ کے ساتھ، جناب موسیٰ کے ساتھ، جناب ابراہیم کے ساتھ، جناب داؤد کے ساتھ، جناب سلیمان کے ساتھ، جناب ہود کے ساتھ، جناب سمود کے ساتھ، جناب نوح کے ساتھ، جناب یونس کے ساتھ، جناب نوح کے ساتھ، جناب یونس کے ساتھ، جناب الیاس کے ساتھ۔ کیا سارے واقعات قرآن نے بیان کر دیے؟ کیا نہیں؟ جو چاہا اس نے وہ بیان کر دیا۔ اچھا ایک منٹ کے لیے فرض کر لیں کہ قرآن پاک میں ارشاد ہوا سورہ مریم میں کہ جب یہودی گئے جناب مریم کے پاس اور جا کے کہا کہ اے مریم یہ بچہ کہاں سے آیا، یہ بیٹا کہاں سے آیا، تو کہا مجھ سے کیا پوچھتے ہو، جا کے گہوارے میں لیٹا ہوا ہے، 7 دن کا ہے، جا کے پوچھ لو۔ یہودیوں نے کہا یہ 7 دن کا بچہ کیا ہم سے کلام کرے گا؟ جا کے پوچھو تو صحیح۔ اب جو آئے اور پوچھا کیا آنے والے تو ہے کون، تو کہنے لگا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب اور حکمت دے کے بھیجا ہے۔ یہودی خاموش ہو گئے اور سر جھکا کر چلے گئے، سر جھکا کر چلے گئے، شک نہیں کیا عیسیٰ کی نبوت پر۔ رسول کتنے دن کے؟ 7 دن کے، عیسیٰ 7 دن کے۔ یہودیوں نے شک نہیں کیا، پھر نہ شک عصمت مریم پہ کیا، نہ مقام عیسیٰ پہ کیا، نہ عصمت مریم پہ شک کیا اس کے بعد، نہ مقام عیسیٰ پہ کیا، سر جھکا کے چلے گئے۔ میں ایک جملہ کہوں کہ فرض کر لیجئے کہ اگر قرآن میں یہ واقعہ نہ بیان ہوتا تو کیا ہم عیسیٰ پر ایمان نہ لاتے نہ کبھی لاتے؟ اگر یہ واقعہ بیان نہ ہوتا تو ہم جب بھی جناب عیسیٰ پر ایمان لاتے، اس لیے کہ عیسیٰ کا شمار 1,24,000 انبیاء میں ہے۔ تو جیسے ہمیں اوروں کے نام نہیں معلوم، ایک عیسیٰ بھی صحیح، لیکن اللہ نے بیان کیا۔ کیوں بیان کیا؟ کیا اس لیے کہ دلیل قائم ہو جائے کہ کل اگر محمد کی آغوش میں کوئی 3 دن کا بچہ کلام کرے، کل اگر محمد کی آغوش میں کعبے کے سائے میں کوئی 3 دن کا بچہ کلام کرے تو شک نہ کرنا، ورنہ یہودیوں کے علماء سے بھی بدتر قرار پاؤ گے۔ وہ یہودیوں کے علماء تھے جو سر جھکا کے چلے گئے، اور میں تو کہتا ہوں خدا کی قسم یہ علی کا معجزہ نہیں ہے، یہ علی کا معجزہ ہے ہی نہیں، یہ علی کی فضیلت ہے ہی نہیں کہ علی نے کلام کیا، یہ علی کا معجزہ نہیں ہے، یہ علی کی فضیلت نہیں ہے، یہ تو نبی کریم کا معجزہ ہے۔ ارے جو ہاتھوں پر پتھر لے کر ان پتھروں سے کلام کرے تو سب ایمان لے آؤ، لیکن اگر وہی اپنی آغوش میں ابو طالب کے لال کو لے کر کلام کرے، بھول کرنے سے انکار کر دو۔ تو یہ جتنے واقعات ہیں عرض کر رہا تھا، یہ سب ہمیں عظمت محمد و آل محمد سمجھانے کے لیے بیان کیے گئے۔ زندگی رہی تو بھی بتاؤں گا یہ سارے معجزات۔ اسی طرح پروردگار عالم نے جب جناب موسیٰ کو فرعون کے دربار میں بھیجا تو وہاں پر فرعون کے قابو میں نہ آئے۔ موسیٰ کی بیوی نے بچے کو آغوش میں لے لیا، اور جس نے آغوش میں لیا اللہ کے نبی کو، اللہ نے اسے مومنِ فرعون کہا۔ مطلب بتا دیا اللہ نے نا بھائی کہ جس آغوش میں ہمارا نبی پروان چڑھتا ہے وہ کسی کافر کی آغوش نہیں ہوتی، وہ مومن کی آغوش ہوتی ہے یا مومنہ کی آغوش ہوتی ہے۔ ابو طالب کی آغوش میں رسول پروان چڑھ رہا ہے۔ ابھی یہ مانو
کہ موسیٰ نبی سے افضل تھے جو مومنہ کی آواز سے پروان چڑھے، یا پھر یہ مانو کہ اگر نبی تمام انبیاء سے افضل تو ابو طالب کا ایمان اس مومنہ قریش سے بھی 1000 درجے افضل، 1000 درجے افضل۔ بس جانے محترم، گفتگو یہاں پہ تمام ہو رہی۔ دیکھیے میں نے عرض کیا تھا کہ ولی وہ ہوتا ہے کہ جو گمراہی سے نکال کر ہدایت کی جانب لے آئے، ولی وہ جو ضلالت اور گمراہی سے نکال کر، اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے آئے۔ علی ولی تھے، حسن ولی تھے، حسین ولی تھے۔ اگر ولی نہ ہوتے تو وہ لشکر یزید کو چھوڑ کر لشکر حسین میں کیسے آتا؟ کہنا بڑا آسان ہے، کرنا بہت مشکل ہے۔ اس لیے کہ حر نے فقط لشکر نہیں چھوڑا، سرداری چھوڑی، حاکمیت چھوڑی، اپنا عہدہ اپنا منصب چھوڑا، نہیں اپنا بظاہر روشن مستقبل چھوڑ دی۔ بڑے بڑے انعام کے لالچ تھے، بڑی بڑی آفر تھی کہ جو بھی پتہ کر کے آئے گا ہم اسے انعام میں یہ دیں گے، یہ دیں گے، یہ دیں گے۔ لیکن وہ سب کو ٹھوکر مار کر، اندھیروں سے نکل کر، گمراہی سے نکل کر، ضلالت سے نکل کر روشنی کی طرف آ گیا، نور کی طرف آ گیا، ہدایت کی طرف آ گیا، اور آ کر اپنے سر کو جھکا دیا۔ کیوں اللہ نے کو یہ منصب عطا کیا، یہ عزت عطا کی؟ لیکن میں مسائل اپنی ذرا مختلف انداز سے پڑھتا ہوں۔ مسائل کا ایک تو مقصد یہ ہے کہ ہم گریا کریں، پرسا دیں کہ بطول کے رومال میں ہمارے آنسو جذب ہوں، اور دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم فلسفہ حسین کو بھی دیکھیں کہ مولا نے جو فیصلے کیے وہ کیوں کیے۔ ہمارے بچوں تک یہ علم پہنچنا چاہیے کہ حر کو یہ مقام ملا تو کیوں ملا، حر نے آخر اپنی زندگی میں ایسی کون سی نیکی کر دی تھی کہ جس کے بدلے میں اللہ نے ہر جزاء الاحسان الا الاحسان کے فاصلے پر عمل کرتے ہوئے حر کو یہ عزت دے دی، یہ منصب دے دیا۔ تو آپ کو یاد ہوگا جب مولا سفر میں تھے، حر اپنے 1000 لشکر کے ساتھ امام کے راستے میں آ گیا اور امام کا راستہ روک لیا، اور اس وقت حالت یہ تھی کہ اس کے گھوڑے انتہائی پیاسے، اس کے سپاہی انتہائی پیاسے تھے۔ امام نے ایک مرتبہ اپنے علمدار کی طرف دیکھا اور کہا پاس ان سارے پیاسوں پانی پلا، ان کے جانوروں کو پانی پلاؤ، اس لشکر کے سپاہیوں کو پانی پلاؤ۔ سب پانی سے جب سیراب ہو گئے اب حر آگے بڑھا، اور آگے بڑھ کر جب دیکھا کہ امام آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو ایک مرتبہ لجام فرش تھام لی۔ لجام فرش کیا ہے؟ گھوڑے کی لگام کو تھام لیا، گھوڑے کے تسمے کو تھام لیا، جسے گھوڑے کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ جیسے ہی حر نے ہاتھ بڑھا کر لجام فرش کو تھاما تو امام نے ایک مرتبہ عالم جلال میں کہا، اے حر تو کس کی سواری کو روکتا؟ کیا تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے؟ بہت بڑا جملہ تھا، بہت بڑا جملہ تھا عربی ادب کا کہ تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے۔ حر نے گھبرا کر لجام فرش کو چھوڑ دیا، ہاتھ جوڑ کے کہا مولا آپ نے میرے لیے تو یہ جملہ کہہ دیا، لیکن میں آپ کے لیے یہ جملہ نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ آپ کی ماں خاتون جنت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حر نے خاتون جنت کا احترام کیا تھا۔ قدرت نے کہا ہم تجھے حر سے حر علیہ السلام بنا دیں۔ اللہ اکبر۔ بازارو عاشور کی صبح تھی، صبح صادق تھی،
کہ ایک مرتبہ حر نے اپنا فیصلہ اپنے بیٹے، اپنے بھائی، اپنے غلام کو سنایا کہ رات بھر میں تڑپتا رہا ہوں، اور جب کبھی بھی مجھے نیند کا جھونکا آتا تھا تو نبی کریم خواب میں آ کے کہتے تھے حر میرے بچے نے کیا بگاڑا، میرے بچے نے کیا بگاڑا۔ عزیزان محترم، حر نے ایک مرتبہ کہا اپنے بھائی بیٹے غلام سے کہ میں تو چلا اس حاکمیت کو، اس سرداری کو ٹھوکر مار کر لشکر حسین کی طرف، تمہارا جو دل چاہے فیصلہ کرو۔ غلام نے کہا واہ، جب تک گمراہی میں رہے مجھے ساتھ رکھا، اب نور کی طرف جا رہے ہو مجھے ضلالت میں چھوڑ کر۔ بیٹے نے کہا بابا ایسا باپ نہیں دیکھا کہ جب تک گمراہ رہے بیٹے کو بھی گمراہ کرتے رہے، جب ہدایت مل رہی ہے تو بیٹے کو گمراہی میں چھوڑ کے جا رہے ہو۔ بھائی بھی ساتھ چلا، غلام بھی ساتھ چلا، بیٹا بھی ساتھ چلا۔ جب حر اپنے لشکر سے باہر نکل آیا نا تو ایک مرتبہ کہتا ہے میرے لال میرے دونوں ہاتھوں کو کس کے باندھ دو، جیسے ایک قیدی کے ہاتھ باندھتے ہیں، جیسے ایک مجرم کے ہاتھ باندھتے ہیں۔ بیٹے نے کہا کیوں؟ کہ اس لیے کہ میں زہرا کے لال کا مجرم ہوں، ارے میں ہی تو گھیر کے لایا ہوں، میں کس طرح اس کے سامنے جاؤں۔ جب ہاتھ بندھوا چکے تو اب کہتے ہیں حر کہ میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دو، اس لیے کہ میں ان گنہگار نگاہوں سے مولا کا سامنا کر نہیں سکتا۔ بیٹے نے آنکھوں پہ بھی پٹی باندھ دی، ہاتھوں پہ بھی رومال باندھ دیا۔ اب ایک قیدی کی حالت میں حر چلا، بیٹا ہاتھ تھامے ہوئے ہے، غلام ہاتھ تھامے ہوئے ہے، بھائی پیچھے پیچھے ہے۔ جیسے جیسے ہی آگے بڑھ رہے ہیں فاصلہ سمٹ رہا ہے، ایک مرتبہ حر کا بیٹا کہتا ہے اللہ اکبر۔ حر کہتا ہے یقیناً اللہ سب سے بڑا ہے، لیکن میرے لال یہ اللہ اکبر کہنے کا کون سا موقع ہے؟ تو کہنے لگا حر کا بیٹا کہ بابا ہمارے استقبال کو شفیع پیغمبر علی اکبر تشریف لا رہے۔ جزاک اللہ۔ مجھے نہیں معلوم کہ مجھ میں کتنی ہمت ہے، میں کتنا پڑھ سکوں، لیکن تمہیں جب بھی آنسو آئے آنسو روکنا نہیں ہے، فرصت دیجیے گا۔ بی بی بطول رومال لیے ہوئے بابل میں موجود ہیں، مولا تمہارے فرصے کو سلامت رکھے۔ حر کہتا ہے میرے لال ذرا تیز چلو، آزادارو۔ حر کی سواری تیز چلی، ایک مرتبہ بیٹا پھر کہتا ہے اللہ اکبر۔ حر کہتا ہے میرے لال اب کیوں تکبیر بلند کی؟ کہ علمدار کربلا مولا ابو فضل عباس استقبال کے لیے آ رہے ہیں۔ ارے میرے لال تیز چلو، سواری اور تیز چلی۔ کچھ دیر کے بعد بیٹا گھبرا کے کہنے لگا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب بیٹا کیا ہو گیا؟ اب مولا حسین ہمارے استقبال کے لیے خود خیمے سے نکل پڑے۔ حسین قریب آئے، حر نے اپنے آپ کو مولا کے قدموں پہ گرا دیا۔ حر یہ آنکھوں سے پٹی تو ہٹاؤ۔ امام نے اپنے ہاتھوں سے پٹی ہٹائی، ہاتھوں کا رومال کھولا۔ حر تجھے اللہ نے ہدایت عطا کی، حر تو تو ہمارا بھائی، ہمارے سینے سے لگ جا۔ حر کو کلیجے سے لگایا، حر کو سینے سے لگایا، حر کے بیٹے کو بلایا، اس کی پیشانی چومی، غلام کو بلایا، مصافحہ کیا، سینے سے لگایا، بھائی کو بلایا۔ ابھی آپس میں گفتگو ہو رہی تھی، ایک مرتبہ دو
शहजादे, हसीन शहजादे, जिनकी शहादत इंशाअल्लाह अगर ताकत रही तो कल समाज फरमा सकेंगे कि दो हसीन शहजादे तेज तेज कदम चलते हुए इमाम आली मकाम के करीब पहुंचे। एक मर्तबा फूल की तरफ रुख किया, कहा मामू मामू हो, तुमको हमारा सलाम। बोलने अमामा जमीन पर फेंक दिया। अरे किस बाग के फूल है, ये कौन है जो मुझ गुनहगार को मामू कह के सलाम कर रहे हैं। अली अकबर कहते हैं हो ये मेरी फूफी अम्मा ज़ैनब के बेटे, ज़ैनब के बेटे कौन मोहम्मद। अरे शाहजादी मैं आपके दर का गुलाम, मेरी माँ आपकी गरीब, मैं इस काबिल कहाँ कि आपके बेटे मुझ गुनहगार को मामू कह के सलाम करें। ये आले मोहम्मद की तहजीब है। बाज़ादारों मजलिस तमाम हो गई। एक मरतबा हाथ जोड़ के कहते हैं मौला मैं कुछ नहीं मांगता, बस मेरे बेटे को रुखसत का इज़्न दे दो। मौला कहते हैं तू तो हमारा मेहमान है, इतनी जल्दी क्या है। क्या नहीं मैं चाहता हूँ जब मैं अपने हाथों से अपने बेटे की कुर्बानी आपकी बारगाह में पेश करूँ। इमाम इजाजत देते हैं। उनका बेटा जाता है, जंग करता है, पीसियों को वासिले जहन्नुम करता है, जख्मी होता है, रेज़े करबला पे गिरता है, आवाज देता है बाबा बाबा बाबा। फूल आगे बढ़ता है कि बेटे के लाशे पर जाए, बेटे के करीब जाए। जब फूल आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता हुआ अपनी कमर को थाम कर चलता हुआ अपने बेटे जख्मी बेटे के करीब पहुंचा तो क्या देखा, फूल से पहले इमाम पहुंच चुके, फूल से पहले इमाम पहुंच के एक मरतबा मुड़ के कहते हो पलट जा, फिर पलट जा, इमाम का हुक्म है, फिर पलट जा। फिर पूछता है मौला क्या कोई गुस्ताखी हो गई? क्या गुस्ताखी नहीं हुई? हमारी शरीयत में जवान बेटे के जनाजे पर बाप नहीं जाना। हमारी शरीयत में जवान बेटे के लाशे पर बाप नहीं जाता। अरे मैं हूँ, मैं तेरे बेटे का लाशा उठाऊंगा। मौला वो अली अकबर का लाशा, मौला वो असरे आंसू, हाय मेरे इमाम की आपके इसलिए में न जाने की इन बीवियों की सदाएं शामिल हैं। सैयद सज्जाद की सदाएं गिरिया पालने वाले इस गिरिये को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। माबूद इस अदा खाने को हमेशा आबाद रख, इस अदा खाने को आबाद रखने वालों के घरों को आबाद रख। माबूद ताजी 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 ज़हूर रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। सयाउल लज़ीना ज़लमू अय्युम क़लबin यरतद। माफ करो हुसैन हुसैन हुसैन